میرے پیارے ہم وطنوں، نمسکار۔ من کی بات میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج من کی بات کی شروعات ہم بھارت کی کامیابی کے ذکر کے ساتھ کریں گے۔ اس مہینے کی شروعات میں بھارت اٹلی سے اپنے ایک بیش قیمتی ورثے کو لانے میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ ورثہ ہے اولوکیتیشور پدمپانی کی 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی مورتی۔ یہ مورتی کچھ سال پہلے بہار میں گیا جی کے دیوی استھان کنڈل پور مندر سے چوری ہو گئی تھی، لیکن متعدد کوششوں کے بعد اب بھارت کو یہ مورتی واپس مل گئی ہے۔ ایسے ہی کچھ سال پہلے تمل ناڈو کے ویلور سے بھگوان آنجنییر ہنومان جی کی مورتی چوری ہو گئی تھی۔ ہنومان جی کی یہ مورتی بھی 600 سے 700 سال پرانی تھی۔ اس مہینے کی شروعات میں آسٹریلیا میں ہمیں یہ حاصل ہوئی، ہمارے مشن کو مل چکی ہے۔ ساتھیوں، ہزاروں برسوں کی ہماری تاریخ میں ملک کے کونے کونے میں ایک سے بڑھ کر ایک مورتیاں ہمیشہ بنتی رہیں۔ اس میں عقیدت بھی تھی، اہلیت بھی تھی، مہارت بھی تھی اور تنوع سے بھری ہوئی تھی۔ اور ہماری ہر مورتیوں کی تاریخ میں معاصر عہد کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ یہ بھارت کے فن مجسمہ سازی کی نایاب مثالیں تو تھیں ہی، ان سے ہمارا عقیدہ بھی وابستہ تھا، لیکن ماضی میں بہت ساری مورتیاں چوری ہو کر بھارت سے باہر جاتی رہیں، کبھی اس ملک میں تو کبھی اس ملک میں۔ یہ مورتیاں بیچی جاتی رہیں اور ان کے لیے تو وہ صرف آرٹ ورک تھی، نہ ان کو اس کی تاریخ سے لینا دینا تھا، نہ عقیدت سے لینا دینا تھا۔ ان مورتیوں کو واپس لانا بھارت ماں کے تئیں ہماری ذمہ داری ہے۔ ان مورتیوں میں بھارت کی روح کا، عقیدت کا عنصر ہے۔ ان کی ایک ثقافتی و تاریخی اہمیت بھی ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بھارت نے اپنی کوششوں کو وسعت دی، اور اس کا سبب یہ بھی ہوا کہ چوری کرنے کا جو رجحان تھا، اس میں بھی ایک خوف پیدا ہوا۔ جن ملکوں میں یہ مورتیاں چوری کر کے لے جائی گئی تھیں، اب انہیں بھی لگنے لگا کہ بھارت کے ساتھ رشتوں میں سافٹ پاور کا جو ڈپلومیٹک چینل ہوتا ہے، اس میں اس کی بھی زیادہ اہمیت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھارت کے جذبات وابستہ ہیں، بھارت کا عقیدہ وابستہ ہے، اور ایک طرح سے پیپل ٹو پیپل ریلیشن میں بھی اس سے بہت تقویت ملتی ہے۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا، کاشی سے چوری ہوئی ماں اناپورنا دیوی کی مورتی بھی واپس لائی گئی تھی۔ یہ بھارت کے تئیں بدل رہے عالمی نظریے کی ہی مثال ہے۔ سال 2013 تک قریب 13 مورتیاں بھارت آئی تھیں، لیکن پچھلے 7 سالوں میں 200 سے زیادہ بیش قیمتی مورتیوں کو بھارت کامیابی کے ساتھ واپس لا چکا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، ہالینڈ، فرانس، کینیڈا، جرمنی، سنگاپور، ایسے کتنے ہی ملکوں نے بھارت کے اس جذبے کو سمجھا ہے اور مورتیاں واپس لانے میں ہماری مدد کی ہے۔ میں پچھلے سال ستمبر میں جب امریکہ گیا تھا تو وہاں مجھے کافی پرانی کئی ساری مورتیاں اور ثقافتی اہمیت کی حامل متعدد چیزیں حاصل ہوئیں۔ ملک کا جب کوئی بیش قیمتی ورثہ واپس ملتا ہے تو فطری ہے، تاریخ میں یقین رکھنے والے، آرکیالوجی میں یقین رکھنے والے، عقیدت اور ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اور ایک بھارتی کے ناطے ہم سب کو سکون ملنا بہت فطری بات ہے۔ ساتھیو، بھارتی ثقافت اور اپنے ورثے کی بات کرتے ہوئے میں آج آپ کو من کی بات میں 2 لوگوں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ان دنوں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر تنزانیہ کے 2 بھائی بہن کلی پال اور ان کی بہن نیما یہ بہت سرخیوں میں ہیں، اور مجھے پکا بھروسہ ہے آپ نے بھی ان کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ ان کے اندر بھارتی موسیقی کے تئیں ایک جنون ہے، ایک دیوانگی ہے، اور اسی وجہ سے وہ کافی مقبول بھی ہیں۔ لپ سنک کے ان کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے وہ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں۔ حال ہی میں یوم جمہوریہ کے موقع پر ہمارا قومی ترانہ جن گن من گاتے ہوئے ان کا ویڈیو خوب وائرل ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے انہوں نے لتا دیدی کا ایک گانا گا کر ان کو بھی جذبات سے پرخراج عقیدت پیش کیا تھا۔ میں اس حیرت انگیز کریٹیویٹی کے لیے ان دونوں بھائی بہن کلی اور نیما ان کی بہت تعریف کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے تنزانیہ میں بھارتی سفارت خانے میں انہیں اعزاز سے بھی سرفراز کیا گیا۔ بھارتی موسیقی کا جادو ہی کچھ ایسا ہے جو سب کو پسند آ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے، کچھ سال پہلے دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں کے گلوکاروں اور موسیقاروں نے اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے انداز میں
قابل صد احترام باپو کا پسندیدہ مہاتما گاندھی کا من پسند بھجن ویشنو جن گانے کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ آج جب ہندوستان اپنی آزادی کے 75ویں سال کا اہم جشن منا رہا ہے تو حب الوطنی کے نغموں کو لے کر بھی ایسے تجربے کیے جا سکتے ہیں جہاں غیر ملکی شہریوں کو وہاں کے مشہور گلوکاروں کو ہندوستانی حب الوطنی کے نغمے گانے کے لیے مدعو کریں۔ اتنا ہی نہیں، اگر تنزانیہ میں کلی اور نیما ہندوستان کے گیتوں کو اس طرح سے لپ سنک کر سکتے ہیں تو کیا میرے ملک میں، ہمارے ملک کی کئی زبانوں میں کئی قسم کے نغمے ہیں؟ کیا ہم کچھ گجراتی بچے تمل گیت پر کریں، کچھ کیرل کے بچے آسامی گیت پر کریں، کچھ کنڑ بچے جموں کشمیر کے گیتوں پر کریں؟ ایک ایسا ماحول بنا سکتے ہیں ہم جس میں ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا ہم احساس کر سکیں گے۔ اتنا ہی نہیں، ہم آزادی کے امرت مہوتسو کو ایک نئے طریقے سے ضرور منا سکتے ہیں۔ میں ملک کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، آئیے کہ ہندوستانی زبانوں کے جو پاپولر نغمے ہیں ان کو آپ اپنے طریقے سے ویڈیو بنائیے، بہت پاپولر ہو جائیں گے آپ، اور ملک کے تنوع سے نئی نسل کو واقفیت حاصل ہوگی۔ میرے پیارے ہم وطنوں، ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے یوم مادری زبان منایا۔ جو اہل علم لوگ ہیں وہ مادری زبان لفظ کہاں سے آیا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس سلسلے میں بہت اکیڈمک انپٹ دے سکتے ہیں۔ میں تو مادری زبان کے لیے یہی کہوں گا کہ جیسے ہماری زندگی کو ہماری ماں تشکیل دیتی ہے، ویسے ہی مادری زبان بھی ہماری زندگی کو تشکیل دیتی ہے۔ ماں اور مادری زبان دونوں مل کر زندگی کی فاؤنڈیشن کو مضبوط بناتے ہیں، پائیدار بناتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے، ویسے ہی اپنی مادری زبان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے برسوں پہلے کی ایک بات یاد ہے، جب مجھے امریکہ جانا ہوا تو الگ الگ کنبوں میں جانے کا موقع ملتا تھا، کہ ایک بار میرا ایک تیلگو کنبے میں جانا ہوا اور مجھے ایک بہت خوشی کا منظر وہاں دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں نے پریوار میں ضابطہ بنایا ہے کہ کتنا ہی کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم شہر کے باہر نہیں ہیں تو کنبے کے سبھی ممبر ڈنر ٹیبل پر بیٹھ کر ساتھ میں لیں گے، اور دوسرا، ڈنر کی ٹیبل پر کمپلسری ہر کوئی تیلگو زبان میں ہی بولے گا۔ جو بچے وہاں پیدا ہوئے تھے ان کے لیے بھی یہ ضابطہ تھا۔ اپنی مادری زبان کے تئیں یہ لگاؤ دیکھ کر اس کنبے سے میں بہت متاثر ہوا تھا۔ ساتھیو، آزادی کے 75 سال بعد بھی کچھ لوگ ایسی ذہنی کشمکش میں جی رہے ہیں جس کے سبب انہیں اپنی زبان، اپنے لباس، اپنے خورد و نوش کے تئیں ایک تذبذب ہوتا ہے، جبکہ دنیا میں کہیں اور ایسا نہیں ہے۔ ہماری مادری زبان ہے، ہمیں اسے فخر کے ساتھ بولنا چاہیے، اور ہمارا ہندوستان تو زبانوں کے معاملے میں اتنا خوشحال ہے کہ اس کا موازنہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہماری زبانوں کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک، کچھ سے کوہیما تک، سینکڑوں زبانیں، ہزاروں بولیاں ایک دوسرے سے الگ لیکن ایک دوسرے میں رچی بسی ہوئی ہیں۔ زبانیں کئی، احساس ایک۔ صدیوں سے ہماری زبانیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے خود کو بہتر کرتی رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ترقی دیتی رہی ہیں۔ ہندوستان میں دنیا کی سب سے پرانی زبان تمل ہے، اور اس بات کا ہر ہندوستانی کو فخر ہونا چاہیے کہ دنیا کی اتنی بڑی وراثت ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح سے جتنی قدیم مذہبی کتابیں ہیں اس کا تذکرہ بھی ہماری سنسکرت زبان میں ہے۔ ہندوستان کے لوگ قریب 121 یعنی ہمیں فخر ہوگا 121 قسم کی مادری زبانوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں 14 زبانیں تو ایسی ہیں جو 1 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ روز مرہ کی زندگی میں بولتے ہیں۔ یعنی جتنی کئی یورپی ملکوں کی کل آبادی نہیں ہے، اس سے زیادہ لوگ ہمارے یہاں الگ الگ 14 زبانوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ سال 2019 میں ہندی دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ اس بات کا بھی ہر ہندوستانی کو فخر ہونا چاہیے۔ زبان صرف اظہار کا ہی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ زبان سماج کی ثقافت اور وراثت کو بھی سنجونے کا کام کرتی ہے۔ اپنی زبان کی وراثت کو سنجونے کا ایسا ہی کام سورینام میں سرجن پروہی جی کر رہے ہیں۔ اس مہینے کی 2 تاریخ کو وہ 84 سال کے ہوئے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد بھی برسوں پہلے ہزاروں محنت کشوں کے ساتھ روزی روٹی کے لیے سورینام گئے تھے۔ سرجن پروہی جی ہندی میں بھی بہت اچھی شاعری کرتے ہیں۔ وہاں کے قومی شاعروں میں ان کا نام لیا جاتا ہے، یعنی آج بھی ان کے دل میں ہندوستان دھڑکتا ہے، ان کے کاموں میں ہندوستانی مٹی کی مہک ہے۔ سورینام کے لوگوں نے سرجن پروہی جی کے نام پر
ایک میوزیم بھی بنایا ہے۔ میرے لیے بہت خوش کن ہے کہ سال 2015 میں مجھے انہیں اعزاز سے سرفراز کرنے کا موقع ملا تھا۔ ساتھیو، آج کے دن یعنی 27 فروری کو مراٹھی زبان پر فخر کا دن بھی ہے۔ سرو مراٹھی بندھو بھگینینا مراٹھی بھاشا دناچیا ہاردک شبھیچھا۔ یہ دن مراٹھی کبیراج وشنو بامن شرواڈکر جی، جناب کسوماگرج جی کو وقف ہے۔ آج ہی کسوماگرج جی کا یوم پیدائش بھی ہے۔ کسوماگرج جی نے مراٹھی میں نظمیں لکھی، متعدد ڈرامے لکھے، مراٹھی ادب کو نئی بلندی عطا کی۔ ساتھیو، ہمارے یہاں زبان کی اپنی خوبیاں ہیں۔ مادری زبان کا اپنا سائنس ہے۔ اس سائنس کو سمجھتے ہوئے قومی تعلیمی پالیسی میں مقامی زبان میں پڑھائی پر زور دیا گیا ہے۔ ہمارے پروفیشنل کورسز بھی مقامی زبان میں پڑھائے جائیں، اس کی کوشش ہو رہی ہے۔ آزادی کے امرت عہد میں ان کوششوں کو ہم سب کو مل کر بہت رفتار دینی چاہیے۔ یہ عزت نفس کا کام ہے۔ میں چاہوں گا آپ جو بھی مادری زبان بولتے ہیں، اس کی خوبیوں کے بارے میں ضرور جانیں اور کچھ نہ کچھ لکھیں۔ ساتھیو، کچھ دنوں پہلے میری ملاقات میرے دوست اور کینیا کے سابق وزیر اعظم رائلا اوڈنگا جی سے ہوئی تھی۔ یہ ملاقات دلچسپ تو تھی ہی، لیکن بہت جذباتی تھی۔ ہم بہت اچھے دوست رہے تو کھل کر کافی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ جب ہم دونوں باتیں کر رہے تھے تو اوڈنگا جی نے اپنی بیٹیا کے بارے میں بتایا۔ ان کی بیٹی روزمیری کو برین ٹیومر ہو گیا تھا اور اس وجہ سے انہیں اپنی بیٹیا کی سرجری کرانی پڑی تھی۔ لیکن اس کا ایک برا اثر یہ ہوا کہ روزمیری کی آنکھوں کی روشنی قریب چلی گئی، دکھائی دینا ہی بند ہو گیا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں اس بیٹی کا کیا حال ہوا ہوگا، اور ایک باپ کی حالت کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر کے اسپتالوں میں، کوئی بھی دنیا کا بڑا ملک ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں انہوں نے بیٹی کے علاج کے لیے بھرپور کوشش نہ کی ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے ملک چھان مارے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی، اور ایک طرح سے ساری امیدیں چھوڑ دیں۔ پورے گھر میں ایک نا امیدی کا ماحول بن گیا۔ اتنے میں کسی نے ان کو ہندوستان میں آیوروید کے علاج کے لیے آنے کا مشورہ دیا، اور وہ بہت کچھ کر چکے تھے، تھک بھی چکے تھے، پھر بھی ان کو لگا کہ چلو بھائی ایک بار ٹرائی کریں کیا ہوتا ہے۔ وہ ہندوستان آئے، کیرلا کے ایک آیورویدک اسپتال میں اپنی بیٹی کا علاج کروانا شروع کیا۔ کافی وقت بیٹی یہاں رہی۔ آیوروید کے اس علاج کا اثر یہ ہوا کہ روزمیری کی آنکھوں کی روشنی کافی حد تک واپس لوٹ آئی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک نئی زندگی مل گئی، اور روشنی تو روزمیری کی زندگی میں آئی، لیکن پورے کنبے میں ایک نئی روشنی، نئی زندگی آ گئی۔ اور اوڈنگا جی اتنے جذباتی ہو کر کے یہ بات مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی خواہش ہے کہ ہندوستان کے آیوروید کا علم ہے، سائنس ہے، وہ کینیا میں لے جائیں۔ جس طرح کے پلانٹس اس میں کام آتے ہیں، ان پلانٹس کی کھیتی کریں گے اور اس کا فائدہ زیادہ لوگوں کو ملے، اس کے لیے وہ پوری کوشش کریں گے۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ہماری سرزمین اور روایت سے کسی کی زندگی سے اتنا بڑا دکھ درد دور ہوا۔ یہ سن کر کے آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ کون ہندوستانی ہوگا جس کو اس کا فخر نہ ہو؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اوڈنگا جی نے ہی نہیں بلکہ دنیا کے لاکھوں لوگ آیوروید سے ایسے ہی فائدے اٹھا رہے ہیں۔ برطانیہ کے پرنس چارلس بھی آیوروید کے بہت بڑے مداحوں میں سے ایک ہیں۔ جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ آیوروید کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ انہیں ہندوستان کے کئی آیورویدک اداروں کی جانکاری بھی ہے۔ ساتھیوں، پچھلے 7 برسوں میں ملک میں آیوروید کی توسیع و ترویج پر بہت دھیان دیا گیا ہے۔ آیوش وزارت کی تشکیل سے طب اور صحت سے متعلق ہمارے روایتی طریقوں کو مقبول بنانے کے عہد کو اور مضبوطی ملی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پچھلے کچھ وقت میں آیوروید کے شعبے میں بھی کئی نئے اسٹارٹ اپ سامنے آئے ہیں۔ اسی مہینے کی شروعات میں آیوش اسٹارٹ اپ چیلنج شروع ہوا تھا۔ اس چیلنج کا ہدف اس شعبے میں کام کرنے والے اسٹارٹ اپس کو آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں سپورٹ کرنا ہے۔ اس شعبے میں کام کر رہے نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ وہ اس چیلنج میں ضرور حصہ لیں۔ ساتھیو، ایک بار جب لوگ مل کر کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو وہ حیرت انگیز چیزیں کر جاتے ہیں۔ سماج میں کئی ایسے بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں جن میں عوامی حصہ داری، اجتماعی کوشش اس کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ مشن جل تھل نام کی ایسی ہی ایک عوامی تحریک کشمیر کے سری نگر میں چل رہی ہے۔
یہ سری نگر کی جھیلوں اور تالابوں کی صفائی ستھرائی اور ان کی پرانی رونق لوٹانے کی ایک انوکھی کوشش ہے۔ مشن جل تھل کا فوکس کشل سار اور گل سار پر ہے۔ عوامی حصہ داری کے ساتھ ساتھ اس میں ٹیکنالوجی کی بھی بہت مدد لی جا رہی ہے۔ کہاں کہاں قبضہ ہوا ہے، کہاں کہاں غیر قانونی تعمیر ہوئی ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے اس علاقے کا باقاعدہ سروے کرایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پلاسٹک ویسٹ کو ہٹانے اور کچرے کی صفائی کی مہم بھی چلائی گئی۔ مشن کے دوسرے مرحلے میں پرانے واٹر چینلز اور جھیل کو بھرنے والے 19 جھرنوں کو ریسٹور کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی۔ اس ریسٹوریشن پروجیکٹ کی اہمیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیداری پھیلے، اس کے لیے مقامی لوگوں اور نوجوانوں کو واٹر ایمبیسیڈرز بھی بنایا گیا۔ اب یہاں کے مقامی لوگ گل سار لیک میں مہاجر پرندوں اور مچھلیوں کی تعداد بڑھتی رہے، اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں۔ میں شاندار کوشش کے لیے سری نگر کے لوگوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ساتھیو، 8 سال پہلے ملک نے جو سوچھ بھارت مشن شروع کیا، وقت کے ساتھ اس کی توسیع بھی ہوتی گئی، نئے انوویشن بھی جڑتے گئے۔ ہندوستان میں آپ کہیں پر بھی جائیں گے تو پائیں گے کہ ہر طرف صفائی ستھرائی کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش ضرور ہو رہی ہے۔ آسام کے کوکراجھار میں ایسی ہی ایک کوشش کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے۔ یہاں مارننگ واکرز کے گروپ نے سوچھ اور ہرت کوکراجھار مشن کے تحت بہت قابل تعریف پہل کی ہے۔ ان سب نے نئے فلائی اوور علاقے میں 3 کلومیٹر لمبی سڑک کی صفائی کر کے صفائی ستھرائی کا باعث ترغیب پیغام دیا۔ اسی طرح وشاکھاپٹنم میں سوچھ بھارت ابھیان کے تحت پولی تھین کے بجائے کپڑے کے تھیلوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ یہاں کے لوگ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سنگل یوز پلاسٹک پروڈکٹس کے خلاف مہم بھی چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ گھر پر ہی کچرے کو الگ کرنے کے لیے بیداری بھی پھیلا رہے ہیں۔ ممبئی کے سومیا کالج کے اسٹوڈنٹس نے صفائی ستھرائی کی اپنی مہم میں خوبصورتی کو بھی شامل کر لیا ہے۔ انہوں نے کلیان ریلوے اسٹیشن کی دیواروں کو خوبصورت پینٹنگ سے سجایا ہے۔ راجستھان کے سوائی مادھوپور کی بھی باعث ترغیب مثال میری جانکاری میں آئی ہے۔ یہاں کے نوجوانوں نے رنتھمبور میں مشن بیٹ پلاسٹک نامی مہم چلا رکھی ہے، جس میں رنتھمبور کے جنگلوں سے پلاسٹک اور پولی تھین کو ہٹایا گیا ہے۔ سب کی کوشش کا یہی جذبہ ملک میں عوامی حصہ داری کو مضبوط کرتا ہے، اور جب عوامی حصہ داری ہو تو بڑے سے بڑے ہدف ضرور پورے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، آج سے کچھ دن بعد ہی 8 مارچ کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل ویمنس ڈے، بین الاقوامی یوم خواتین منایا جائے گا۔ خواتین کی اہمیت، اہلیت اور صلاحیت سے متعلق کتنی ہی مثالیں ہم من کی بات میں لگاتار مشترک کرتے رہے ہیں۔ آج چاہے اسکل انڈیا ہو، سیلف ہیلپ گروپ ہو یا چھوٹی بڑی صنعتیں ہوں، خواتین نے ہر جگہ مہا سنبھال رکھا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں دیکھیے، خواتین پرانے اساطیر کو توڑ رہی ہیں۔ آج ہمارے ملک میں پارلیمنٹ سے لے کر پنچایت تک الگ الگ کام کے شعبوں میں خواتین نئی بلندی حاصل کر رہی ہیں۔ فوج میں بھی بیٹیاں اب نئے اور بڑے کرداروں میں ذمہ داری نبھا رہی ہیں اور ملک کی حفاظت کر رہی ہیں۔ پچھلے مہینے یوم جمہوریہ پر ہم نے دیکھا کہ جدید فائٹر پلینز کو بھی بیٹیاں اڑا رہی ہیں۔ ملک نے آرمی اسکولوں میں بھی بیٹیوں کے ایڈمیشن پر روک ہٹائی اور پورے ملک میں بیٹیاں آرمی اسکولوں میں داخلہ لے رہی ہیں۔ اسی طرح اپنی اسٹارٹ اپ کی دنیا کو دیکھیں۔ پچھلے سالوں میں ملک میں ہزاروں نئے اسٹارٹ اپ شروع ہوئے۔ ان میں سے تقریباً آدھے اسٹارٹ اپ میں خواتین ڈائریکٹر کے کردار میں ہیں۔ پچھلے کچھ وقت میں خواتین کے لیے زچگی کی چھٹی بڑھانے جیسے فیصلے لیے گئے ہیں۔ بیٹے اور بیٹیوں کو یکساں حق دیتے ہوئے شادی کی عمر یکساں کرنے کے لیے ملک کوشش کر رہا ہے۔ اس سے ہر شعبے میں خواتین کی حصہ داری بڑھ رہی ہے۔ آپ ملک میں ایک اور بڑا بدلاؤ بھی ہوتے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بدلاؤ ہے ہماری سماجی مہموں کی کامیابی۔ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ کی کامیابی کو ہی لیجیے۔ آج ملک میں صنفی تناسب بہتر ہوا ہے۔ اسکول جانے والے بیٹیوں کی تعداد میں بھی بہتری ہوئی ہے۔ اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہماری بیٹیاں بیچ میں اسکول نہ چھوڑیں۔ اسی طرح سوچھ بھارت ابھیان کے تحت ملک میں خواتین کو کھلے میں رفع حاجت سے نجات ملی ہے۔ طلاق ثلاثہ جیسی سماجی برائی کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے۔ جب سے طلاق ثلاثہ کے خلاف قانون آیا ہے، ملک میں 3 طلاق کے معاملوں میں 80% کمی آئی ہے۔ یہ اتنے سارے بدلاؤ اتنے کم وقت میں کیسے ہو رہے ہیں،
یہ تبدیلی اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں تبدیلی اور ترقی پسندانہ کوششوں کی قیادت اب خود خواتین کر رہی ہیں۔ میرے پیارے ہم وطنو، کل 28 فروری کو نیشنل سائنس ڈے ہے۔ یہ دن رمن ایفیکٹ کی کھوج کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ میں سی وی رمن جی کے ساتھ ان سبھی سائنسدانوں کو احترام کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہماری سائنٹیفک جرنی کو خوشحال بنانے میں اپنا اہم تعاون دیا ہے۔ ساتھیو، ہماری زندگی میں آسانی اور سادگی میں ٹیکنالوجی نے کافی جگہ بنا لی ہے۔ کون سی ٹیکنالوجی اچھی ہے، کس ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال کیا ہے، ان سبھی موضوعات سے ہم اچھی طرح واقف ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اپنے کنبے کے بچوں کو اس ٹیکنالوجی کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے، اس طرف ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ اس سائنس ڈے پر میری سبھی کنبوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں میں سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو فروغ دینے کے لیے ضرور چھوٹی چھوٹی کوششوں سے شروع کر سکتے ہیں۔ اب جیسے نظر نہیں آتا ہے، چشمہ لگانے کے بعد صاف دکھنے لگتا ہے، تو بچوں کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے۔ صرف چشمے دیکھیں، خوش رہیں، اتنا نہیں۔ ابھی آرام سے آپ ایک چھوٹے سے کاغذ پر اسے بتا سکتے ہیں۔ اب وہ موبائل فون استعمال کرتا ہے، کیلکولیٹر کیسے کام کرتا ہے، ریموٹ کنٹرول کیسے کام کرتا ہے، سینسر کیا ہوتے ہیں، یہ سائنٹیفک باتیں اس کے ساتھ ساتھ گھر میں موضوع بحث ہوتی ہیں کیا؟ ہو سکتی ہے بڑے آرام سے ہم ان چیزوں کو گھر کی روزمرہ کی زندگی کے پیچھے کیا سائنس کی وہ کون سی بات ہے جو یہ کر رہی ہے، اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کیا کبھی ہم نے بچوں کو لے کر کے بھی آسمان میں ایک ساتھ دیکھا ہے کیا؟ رات میں تاروں کے بارے میں بھی ضرور باتیں ہوئی ہوں۔ مختلف طرح کے کنسٹلیشنز دکھائی دیتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں۔ ایسا کر کے آپ بچوں میں فزکس اور ایسٹرونومی کے تئیں نیا رجحان پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کل تو بہت سارے ایپس بھی ہیں جس سے آپ تاروں اور سیاروں کو لوکیٹ کر سکتے ہیں، یا جو تارا آسمان میں نظر آ رہا ہے اس کو پہچان سکتے ہیں، اس کے بارے میں جان بھی سکتے ہیں۔ میں اپنے اسٹارٹ اپس کو بھی کہوں گا کہ آپ اپنے ہنر اور سائنٹیفک کریکٹر کا استعمال ملک کی تعمیر سے متعلق کاموں میں بھی کریں۔ یہ ملک کے تئیں ہماری کلیکٹیو سائنٹیفک رسپانسبلٹی بھی ہے۔ جیسے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اسٹارٹ اپس ورچوئل ریئلٹی کی دنیا میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ورچوئل کلاسز کے اس دور میں ایسے ہی ایک ورچوئل لیب بچوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائی جا سکتی ہے۔ ہم ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے بچوں کو گھر میں بیٹھے کیمسٹری کی لیب کا تجربہ بھی کرا سکتے ہیں۔ اپنے اساتذہ اور سرپرستوں سے میری اپیل ہے کہ آپ سبھی طلبہ اور بچوں کو سوال پوچھنے کے لیے ترغیب دیں اور ان کے ساتھ مل جل کر سوالوں کا صحیح جواب تلاش کریں۔ آج میں کورونا کے خلاف لڑائی میں ہندوستانی سائنسدانوں کے کردار کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا۔ ان کی سخت محنت کی وجہ سے ہی میڈ ان انڈیا ویکسین کی تیاری ممکن ہو پائی، جس سے پوری دنیا کو بہت بڑی مدد ملی ہے۔ سائنس کا انسانیت کے لیے یہی تو عطیہ ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، اس بار بھی ہم نے کئی موضوعات پر بات کی۔ آنے والے مارچ کے مہینے میں کئی تقریب تہوار آ رہے ہیں۔ شیوراتری ہے اور اب کچھ دن بعد آپ سب ہولی کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہولی ہمیں ایک دھاگے میں پرونے والا تہوار ہے۔ اس میں اپنے پرائے، دوست دشمن، چھوٹے بڑے سارے فرق مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ہولی کے رنگوں سے بھی زیادہ گاڑھا رنگ ہولی کی محبت اور ہم آہنگی کا ہوتا ہے۔ ہولی میں گجیا کے ساتھ ساتھ رشتوں کی بھی انوکھی مٹھاس ہوتی ہے۔ ان رشتوں کو ہمیں اور مضبوط کرنا ہے، اور یہ رشتہ صرف اپنے کنبے کے لوگوں سے ہی نہیں بلکہ ان لوگوں سے بھی جو آپ کے ایک وسیع کنبے کا حصہ ہیں۔ اس کا سب سے اہم طریقہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ طریقہ ہے ووکل فار لوکل کے ساتھ تہوار منانے کا۔ آپ تہواروں پر مقامی پروڈکٹس کی خریداری کریں، جس سے آپ کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی زندگی میں بھی رنگ بھرے، رنگ رہے، امنگ رہے۔ ہمارا ملک جتنی کامیابی سے کورونا کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، اس سے تہواروں میں جوش بھی کئی گنا ہو گیا ہے۔ اسی جوش کے ساتھ ہمیں اپنے تہوار منانے ہیں اور ساتھ ہی اپنی احتیاط بھی بنائے رکھنی ہے۔ میں آپ سبھی کو آنے والے تہواروں کی ڈھیر ساری مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ آپ کی باتوں کا، آپ کے خطوط کا، آپ کے پیغامات کا انتظار رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔